بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت اہم، بہت ہیپننگ، بہت غیر معمولی دن رہا آج۔ غیر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں سب سے اہم ترین خبر پچھلے کئی سالوں سے عمران خان صاحب کی قید ہے۔ کہہ لیجئے کہ جس دن سے وہ قید ہوئے ہیں اس دن سے لے کے آج تک اس زمین میں سب سے زیادہ بڑی، سب سے اہم، سب سے معتبر خبر آئی ہے۔ معتبر اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی ہے۔ اگر آپ کو کل کا پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا تو تمام طرح سے ڈسکشن پر بیس تھا کہ اب پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سے خان صاحب کی قید سے متعلق کیا خبر آتی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ خان صاحب جن تک رسائی تقریباً 10 ماہ سے بند ہے۔ خان صاحب سے کچھ لوگ ملنے گئے اور اس کے بعد خان صاحب کے سخت ترین سٹیٹمنٹس کوٹ ہوئے سوشل میڈیا پہ کہ خان صاحب نے یہ کہا یہ تو اس کے بعد سے ایکسس بلاک ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر خان صاحب کی صحت سے متعلق خبریں آتی رہی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی مزید ایکسس مانگتی رہی، پھر کہتی رہا اچھا ہمیں ایکسس نہ دیں، صرف ڈاکٹرز جو ان کے اعتماد کردہ ان کو ملنے دیں، لیکن یہ سب نہیں ہو پا رہا۔ پھر پی ٹی آئی سپریم کورٹ آف پاکستان چلی گئی اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضمن میں فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں وہ دیکھیے اور پھر ذرا اس کو مزید کھولتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں چونکہ عدالتی فیصلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، لوگ اس کو ایک فار آل دا رائٹ ریزن خاص پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف صحت سے نہیں بلکہ سیاسی منظرنامے سے بھی ہے، اس سے بھی ہے، اس سے بھی ہے، اس کے اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کے اس سے حالات اچھے ہو رہے ہیں۔ پہلے ذرا آسان الفاظ میں دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے آج کہا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو کیا کہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اور علاج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری حکم نامہ کیا کہتا ہے؟ ایک تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو یعنی کہ عمران خان صاحب کو طبی معائنے اور علاج کے لیے اگلے 2 روز میں یعنی کہ 48 گھنٹوں میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، اس میں شفٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہ اگلے 2 دنوں میں خان صاحب کو موو کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں۔ کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں۔ کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب کا مکمل جتنا بھی میڈیکل ریکارڈ ہے، جو ٹیسٹ ہیں، جو رپورٹس ہیں، جو نسخے ہیں، جو ڈاکٹرز کی یعنی جتنا بھی ان کی اب تک ڈاکٹر سے کنسلٹیشن ہوئی ہے، رپورٹس فلاں ایکس وائی، ان کا میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنا بھی ریکارڈ، کب کہاں کس کو دکھایا، کیا میڈیکل ایگزامینیشن ہے، وہ ان سب کا ریکارڈ بھی عدالت نے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کہ ان کی گرفتاری سے اب تک تمام طبی معائنے، تمام ٹیسٹ اور علاج کی تفصیلات بھی جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ پچھلے 3 مہینوں میں اہل خانہ اور ملاقاتوں میں سے وکلاء کی ملاقاتیں کیا ہوئی نہیں ہوئی اس کا بھی سارا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کہ ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات یعنی کہ کچھ مقدمات جو زیر سماعت ہیں، کچھ مقدمات جو زیر التوا ہیں، کچھ مقدمات جن میں سزا ہو چکی ہے، ان سب کی بھی سب ڈیٹیلز مانگ لی عدالت نے کہ یہ سب ہمیں دیں۔ ظاہر ہے اگر یہ سب مانگی ہیں تو مطلب کیوں مانگی ہیں؟ اس پہ کچھ عدالت کو دیکھنا ہے نا، مطلب کہ A to Z اب تک علاج کی زمین میں جو کچھ ہوا ہے ہمیں بتاؤ، A to Z اب تک مقدمات کی زمین میں جو ہوا ہے، سزا ہو گئی، مقدمہ زیر التوا چلا گیا، مقدمہ زیر سماعت ہے، سب ہمیں بتاؤ۔ اچھا 2 دن میں ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں کہ ان کے علاج کے لیے ایک خصوصی میڈیکل بورڈ یا کہہ لیجیے میڈیکل ٹیم تشکیل دی جائے۔ اس میں کون کون ہوں گے؟ اس میں فزیشین ہوں، اس میں جنرل سرجن ہوں، اس میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، اس میں آئی اسپیشلسٹ ہوں، ماہر داخلی طب اس میں شامل ہوں۔ اب اگلا پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی بھائی ہم علاج کروا تو رہے ہیں، بہترین ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی ہمیں اعتماد نہیں ہے، ڈاکٹر فیصل صاحب اور ڈاکٹر عاصم صاحب ان پر ہمیں اعتماد ہے، خان صاحب کو یعنی ان ڈاکٹرز کو خان صاحب تک رسائی دی جائے تاکہ وہ میک شور کریں کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے، ایک یہ، اور دوسرا ہے کہ علاج کیسا ہو رہا ہے، دوسرا یہ، اور ایک کہ خان صاحب کے اہل خانہ میں سے ان کی بہن کو ملنے دیں۔ اب یہ جو اگلا پوائنٹ ہے جو کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا حصہ بن گیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان یعنی کہ خان صاحب کے بااعتماد ڈاکٹر اور عمران خان صاحب کی بہن علیمہ صاحبہ نہیں ہے اس میں، لیکن ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کو طبی معائنے اور علاج میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب باقاعدہ عمران خان صاحب سے رابطے میں رہ سکیں گے، ملاقات رہ سکیں گے، ان کے ساتھ رہ سکیں گے۔ اب یہ بھی کہا ہے کہ جتنا بھی علاج وغیرہ ہوگا جتنا خرچہ آئے گا وہ بانی پی ٹی آئی ان کے اہل خانہ خود برداشت کریں گے۔ آگے کہا ہے کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسس خان صاحب تک بلاک کے تقریباً 10 مہینے ہو گئے، اس کو بھی ایڈریس کیا ہے سپریم کورٹ اور اس بارے میں بھی اسپیسیفک انسٹرکشنز دیے ہیں۔ کیا؟ عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز کو ہفتے میں 1 ملاقات، یا ابھی آپ وہی ملاقات ہے جو آپ دیکھیں نا پچھلے 10 مہینوں سے ہر منگل کو علیمہ خان صاحبہ آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، کبھی کبھی پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں، کبھی کبھی سی ایم صاحب بھی آتے ہیں، جی آج ملاقات کا ٹائم ہے، جی ہم نے ان کا ملاقات کا نام دیا، ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ اب ملاقات سپریم کورٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ کو کہا کہ ملاقاتیں کروائیں، ہفتے میں 1 ملاقات ان کے اہل خانہ کی ہو
اور بیٹوں سے ہفتے میں 2 بار ٹیلی فون پر بات کروائی جائے عمران خان صاحب کی. اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے حکم کا، یہ ریمارکس نہیں ہے، اپنے حکم کا حصہ بنا دیا ہے. اچھا، پی ٹی آئی کو کچھ ہدایت یہ کی ہیں کہ جی آپ یہ بانی کے جو اہل خانہ ہیں، سیاسی جماعتیں یا وکلا، وہ ان کی صحت کی صورتحال کو میڈیا سے شیئر نہیں کریں گے. جو کہ ظاہر ہے جب وہ شفا ہاسپٹل جائیں گے اور جب وہاں بہنیں جائیں گی، جب وہاں ڈاکٹر جائیں گے، تو ان کو پتہ لگ جائے گا نا کہ خان صاحب کیسے ہیں، اچھے ہیں، خدا نخواستہ اچھی صحت نہیں ہے کیا ہے. یہ سب میڈیا میں نہیں آئے گا، اس کا کوئی یعنی اس طرح کا یوز نہیں ہوگا جس کو پولیٹیکل یوز تصور کیا جائے. صحت کی معلومات سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، اور اسپتال قیام کے دوران کسی عوامی اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی کہ جناب خان صاحب منظر شفا میں باہر جی پی ٹی آئی نے کال دے دی کہ آپ جمع ہوں، احتجاجی مظاہرہ کریں، خان صاحب سے یکجہتی کا اظہار کریں. یہ عدالت نے منع کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی کہا ہے ساتھ نے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر یہ جتنی بھی ہم آپ کو فیسلٹیز دے رہے ہیں یہ فوراً واپس بھی لی جا سکتی ہیں. حکومت کو عدالت نے کہا ہے کہ حکومت یا متعلقہ افسران کو عدالتی حکم پر عمل درآمد، اگر حکومت کو شکایت ہے اس پہ کوئی، ہم سے رابطہ کر لے. اگر پی ٹی آئی کو بھی اس پر کوئی شکایت ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر لیں. حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اس دوران سیکیورٹی کے بہترین انتظامات، یعنی کہ جو مناسب انتظامات ہیں، ریکوائرڈ انتظامات ہیں، وہ کیے جائیں. اگلی سماعت 16 ستمبر کو ہے. 27 ستمبر کی تاریخ تھی، یاد ہے نا آپ کو. 16 ستمبر کو ایک آیا کہ سپریم کورٹ کا بانی کے معائنے، علاج کی مکمل میڈیکل رپورٹس آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی یہ خبریں ہیں کہ اڈیالہ جیل میں کی پولیس بھی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پہنچ گئی. اڈیالہ جیل کی بھی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اس وقت پہنچ گئی ہے، اور پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کی موومنٹ وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہے اس وقت شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی. اور وہاں پر ابھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر ابھی اس وقت سیکیورٹی آڈٹ ہو رہا ہے. سو یہ واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ ابھی آنا ہے کسی نے، اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی آڈٹ وہاں پر ہو رہا ہے. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قیدی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے قیدی ہونا کسی شخص کو اس کے انسانی سلوک یا ضروری طبی سہولتوں سے محروم کرنے کا جواز نہیں بن سکتا. یہ ریاست کی، یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی زیر حراست شخص ہے اس کی صحت کا اور اس کی سلامتی کا تحفظ یقینی بنایا جائے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق رپورٹ سے بظاہر صحت میں بگاڑ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، بگاڑ ہے، اور بانی پی ٹی آئی سے متعلق مقدمات کی آئندہ سماعت ہوگی 16 ستمبر 2026 کو. یہ ہے اب تک کی صورتحال. یہ آج کی بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب اس پہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، اس پہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے، سب ذرا ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں گورنمنٹ کے، پی ایم ایل نون کے بہت سینئر ترین رہنما ہیں، وفاقی وزیر ہیں فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جناب احسن اقبال صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن صاحب السلام علیکم، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ سر احسن صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آواز احسن صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی آپ آ رہی ہے، ذرا آواز دیکھیے گا تب تک ہم ذرا. اچھا، اس دوران آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اب تک پی ایم ایل این نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما ناصر بٹ صاحب، یہ ناصر بٹ صاحب وہ ہیں کہ آپ کو یاد ہے جج ارشد ملک کا پورا معاملہ ہوا تو ان کی ریکارڈنگز انہوں نے ہی کی تھیں، جب وہی جج انہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی. اور ایک ریکارڈنگ میں ناصر بٹ صاحب سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ میں نے بہت پریشر میں دیا ہے، تم یہ کر کے اس پہ نظر ثانی کی اپیل دائر کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. وہی ناصر بٹ صاحب وہ لندن میں ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کے بہت قریب رہے لندن قیام کے دوران. وہ ناصر بٹ صاحب جو کہ نواز شریف صاحب سے بہت قریب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف سازشوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو جہاں جانا تھا نا، یعنی کہ ہاسپٹل، وہاں جا رہے ہیں. کیا کہا ناصر بٹ صاحب نے؟ دیکھیے گا. جہاں سے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی. تو میاں صاحب ہر دفعہ واپس آتے ہیں، آ جاتے ہیں، سازشی ہمیشہ رہ جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ناصر بٹ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بہترین فیصلہ ہے، میرٹ پہ فیصلہ ہے، میرٹ پہ فیصلہ ہے، بیلنسڈ فیصلہ ہے، اور اس پہ عمل درآمد کریں گے. بالکل، یعنی ان کو سازش لگ رہی ہے ناصر بٹ صاحب کو. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بالکل اس پہ عمل کریں گے. رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں. یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، اور عدالت نے جو بھی فیکٹس اس کے سامنے پیش کیے گئے ان پہ انہوں نے میرٹ قانون کے مطابق جو مناسب سمجھا وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور یہ بڑا بیلنسڈ فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے تمام رپورٹس منگوائی تھی. وہ رپورٹس جو ہیں وہ خود یہ بتا رہی تھی کہ ان کو جیل سے باہر علاج کی ضرورت ہے. تو یہ ہے. لیکن اسی دوران یہ ہوا کہ اس بیان کے تھوڑی دیر بعد گورنمنٹ کے جو سب سے ریلیونٹ شخصیتیں اس ضمن میں، یعنی کہ وفاقی وزیر قانون، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس فیصلے پہ تو ہم نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے. چونکہ شفا ہاسپٹل تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، تو عدالت
کسی قیدی کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخلے کا تو نہیں کہہ سکتی, کہہ بھی سکتی ہے تو گورنمنٹ ہاسپٹل کا کہہ سکتی ہے, ورنہ کہ اتنے جو جتنی بھی جیل پاپولیشن ہے, جتنے بھی قیدی ہیں, ان میں سے بہت سارے ان کو صحت کے ایشوز ہیں, تو سب کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے. تو انہوں نے اب یہ 3 انٹرسٹنگ موقف ہیں, سازش ہے, میرٹ پہ فیصلہ ہے, غلط فیصلہ ہے. تو آپ نے سازش والا بھی دیکھ لیا, میرٹ پہ فیصلہ بھی دیکھ لیا, اور اب دیکھیں وفاقی وزیر قانون اس بارے میں کیا کہنا ہے. قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت. ایسے اقبال صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ہماری آواز آپ کی. سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر, یہ آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا یہ فیصلہ سن کے احسن اقبال صاحب؟ دیکھیے کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ سے اس موقف کے حامل رہے ہیں کہ کوئی بھی قیدی ہو, چاہے وہ خان صاحب ہوں یا کوئی بھی قیدی ہو, دوران قید اس کی جو صحت ہے اس کے بارے میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو سہولیات ہیں وہ فراہم کریں. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب کو جب آنکھوں کی شکایت ہوئی تو جو بہترین معالجین ہیں ان کا بندوبست کیا گیا, ان کو پیمز میں بھی لایا گیا, اور اب پھر خود میڈیکل ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق ان کی آنکھ میں جو مسئلہ تھا وہ نارمل ہے, وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو حکومت نے کبھی بھی کسی کے علاج کے حوالے سے کوئی ایسا سلوک روا نہیں رکھا کہ ہم کمپرومائز کریں. یہ اس سے بڑا جدا ہے جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہا ہے. میں اپنی آپ کو کیا ذاتی بات بتاؤں کہ میرے بازو کی سرجری ہوئی تھی 2 دن پہلے جب گرفتار کیا گیا, اور ڈاکٹرز نے اور عدالت نے لکھ کر دیا تھا کہ فزیو تھراپی کی مجھے سہولت دی جائے تاکہ میرا بازو سیدھا ہو سکے. لیکن 2.5 مہینے مجھے فزیو تھراپی عدالت کے حکم کے باوجود, ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود نہیں دی گئی, جس سے میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہے. اور ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو پیمانہ نہیں بنایا, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ خان صاحب کے علاج میں کبھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو. اور خان صاحب خوش قسمت ہیں کہ ان کا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے کہ جو انسانی اقدار پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی سی کہ ہم ایسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا تھا کہ جن کے نزدیک انسانی رویے اور اقدار کی کوئی حیثیت نہیں تھی. احسن صاحب, یہ تو آپ اپنا بتا رہے ہیں, بہت ہی افسوسناک بھی ہے, قابل مذمت بھی ہے ظاہر ہر اعتبار سے, لیکن خان صاحب کی فیملی اس سے زیادہ بڑے شکوے کر رہی ہے. ان کا بڑی سادہ سی بات ہے. ڈاکٹر عدنان صاحب تھے جن میں نواز شریف صاحب کو اعتماد تھا, باقاعدگی سے میاں صاحب سے ملتے تھے. یہی گزارش عمران خان صاحب کی فیملی کر رہی تھی کہ بھائی ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں, ان کی ملاقات خان صاحب سے کروا دیجیے, اور بہنوں کو ایک دفعہ مل تو لینے دیں تاکہ فیملی دیکھ لے. 10 مہینے سے آپ نے نہیں کرنے دیا, تبھی تو حکومت تبھی تو پی ٹی آئی عدالت گئی ہے. اگر آپ وہ کر رہے ہوتے تو گورنمنٹ عدالت تھوڑی جاتی ہے. یہ پی ٹی آئی. جی وسیم, آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب سے باقاعدگی کے ساتھ وکلاء کی بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں, ان کے عزیز و اقارب کی بھی ملاقات ہوتی تھی. لیکن جب ان ملاقاتوں کو ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا گیا, اور جتنے لوگ ملاقات کر کے جاتے تھے اتنے ہی مختلف بیانات دے کر وہ عوام کے اندر ان کو اشتعال دلانے کے لیے اور ملک کے اندر ہنگامہ کرنے کے لیے ان ملاقاتوں کو استعمال کرتے تھے, تو یقیناً اس وقت کوئی بھی اجازت نہیں دے گا کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ہم پاکستان کے اندر افراتفری کو ہوا دیں. اور اگر یہ لوگ ان سے جب ملاقات کرتے تھے ذمہ دار رویے کا مظاہرہ کرتے تو شاید کوئی ایسی نوبت نہ آتی. لیکن ان کے جو بھی ملاقاتی آتے تھے وہ ان کی ملاقات کو بنیاد بنا کے ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیلاتے تھے, ملک کے اندر انتشار کو ہوا دیتے تھے. تو کون پھر اس بات کی تو اجازت کوئی ملک اور حکومت نہیں دے سکتی کہ آپ ایک شخص جو سزا یافتہ بھی ہو اور اس سے ملاقات کر کے آپ ملک میں بدامنی کو اور انتشار کو ہوا دیں. آپ کہہ رہے ہیں حکومت کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ وہ ان کے بیانات ایسے تھے جو انتشار پہ مبنی تھے. کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا لینے دینا ہی نہیں ہے, جیل سپرنٹینڈنٹ جانے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. لیکن میرا خیال ہے جو بھی جیل سپرنٹینڈنٹ ہے جو بھی ہے وہ اس چیز کو پیش نظر رکھے گا کہ کیا یہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور میرا خیال ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹکا کے مس یوز کیا اس سہولت کو جو ان کے پاس ان کو دستیاب تھی. لیکن اس کے باوجود میں پھر یہ کہوں گا کہ خان صاحب کو جو سہولیات ہیں وہ ہم سے کوئی 100 گنا بہتر ہیں. اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ خان صاحب جس سیل کے اندر ہیں ٹھیک وہی سیل ہے جس میں انہوں نے مجھے قید کر کے رکھا تھا. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ظالمانہ اقدام ہے اور ان کو ایک بڑے ظلم کی چکی میں رکھا گیا ہے
تو میں تو ملزم تھا، مجھے سزا یافتہ تو نہیں تھا، وہ تو سزا یافتہ ہیں. اگر بحیثیت ملزم میرے لیے وہ چکی ٹھیک تھی تو ان کو تو سزا ملی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے خرد برد میں. تو اس لیے یہ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب کو نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جو انہوں نے ہماری پگڑیاں اچھالی ہیں، میں وہ نہیں بھول سکتا کہ کس طرح انہوں نے ایک جلسے میں میرے خلاف نعرے لگوائے تھے کہ وہ ڈاکو ہے، ڈاکو ہے، ڈاکو ہے. اور میں نے اس کے بعد ٹویٹ کی تھی کہ میں نے کہا تھا یا اللہ تعالیٰ اگر میں نے اس ملک کو لوٹا ہے تو مجھے نیست و نابود کر دینا، اور اگر اس شخص نے مجھ پہ بہتان لگایا ہے تو اسے نشان عبرت بنا دینا. یعنی کہ ہر شخص کی پگڑی اچھالی، ہر شخص کو جھوٹا، ڈاکو، غدار، پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے تھے. یہ جو ہے نا اللہ کی بھی ایک پکڑ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا فرض ہے کہ جن جن لوگوں کی انہوں نے بہتان بازی کی ہے اور جو کچھ انہوں نے لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، ہم بھی انہیں معاف کرتے ہیں. ان کے طرز تخاطب پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے اور بڑا بجا اعتراض ہے، لیکن ان کی ڈاکٹر تک ان کی رسائی نہ ہونے دینا. نہیں دیکھیں، ڈاکٹر نے تو باہر آ کے بیان بھی نہیں دینا تھا نا سیاسی. چلیں آپ نے کہا جی وہ باہر آ کے انتشار میں اپنی ڈاکٹر نے تو نہیں دینا تھا، ڈاکٹر کو ملنے دیتے. ڈاکٹرز کا پینل دستیاب ہے. اور نہیں، نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر عدنان تک رسائی تھی نا، تو خان صاحب کو ڈاکٹر فیصل تک کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں، ان کو رسائی ہے. جو ڈاکٹر فیصل تک نہیں تھی، آج عدالت نے بولا اب دینی پڑے گی. ان کے وکلا اور ان کے رشتہ داروں نے اعتماد کا اظہار کیا. جو پیمز کے بیسٹ ڈاکٹرز تھے انہوں نے ان کا علاج کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو پبلکلی کہتے تھے کہ ڈاکٹر فیصل کو ملنے دیں. آج عدالت نے کہا ہے کہ ہاں ڈاکٹر فیصل کو ملنے دیں. جو عدالت کا فیصلہ ہوگا اس کو کمپلائی کریں گے. لیکن ابھی آپ نے اعظم طاہر صاحب سے کہا ہے کہ وہ کچھ وضاحتیں ہیں. یقیناً چونکہ یہ ایک پریسیڈنٹ ہوگا، پھر اس کے بعد تو ہر قیدی جو ہے اس قسم کے حقوق اپنے لیے مانگے گا. چونکہ جو بھی قیدی ہے اس کا جیل مینول کے تحت سرکاری ہسپتال میں علاج ہونا چاہیے. تو جو بھی حتمی فیصلہ عدالت کا ہوگا ہم اسے کمپلائی کریں گے. ہماری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. ہم اقدار پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی صحت پر ہم نے نہ کبھی کمپرومائز کیا، نہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ کسی کو اس پر ایک سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو سیاست کا کوئی ایک ذریعہ بنائے اور ملک کے اندر بدامنی پھیلائے. آپ کہہ رہے ہیں عجیب و غریب عدالتی نظیر بن جائے گی اگر ایک قیدی کو، ایک مجرم کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا علاج کرایا جائے، نہ کہ سرکاری. ایک عجیب و غریب عدالتی نظیر تو ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو جتنے قیدی ہیں سزا یافتہ، سپریم کورٹ کے اندر ایک بھرمار ہو جائے گی پٹیشنز کی کہ ہر قیدی جو وہاں پر سرکاری اسپتال میں ہوتا ہے یا جیل کے اسپتال میں ہوتا ہے، ہر کوئی پٹیشن کرے گا کہ جی مجھے فلانے ہاسپٹل میں لے جانے کی اجازت دی جائے، چونکہ ایک نظیر بن جائے گی نا. نہیں کرے گا نا سر. ایک نظیر ہے کہ ایک مجرم کو لندن جانے دیا گیا تھا، تو اس کے بعد کتنے پٹیشنر چلے گا کہ ہمیں بھی لندن جانے دو؟ نہیں، وہ تو اس کے نتیجے میں جو لندن تو تب گئے نا وہ جب ان کی سزا سسپینڈ ہوئی. اگر سزا سسپینڈ ہو تو ایسا پاکستان کی تاریخ میں کتنے قیدیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ سزا سسپینڈ اور لندن اسٹیمپ پیپر سگنیچر سب کچھ؟ یہ کیسا کتنے قیدی؟ وہ پی ٹی آئی، آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے پوچھیں. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ان کے اپنے وزیر صحت تھیں یاسمین راشد صاحبہ، وہ وزیر صحت تھیں، اور وہ سارے جو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ ساری رپورٹس تھیں، وہ حکومت کی نگرانی میں ہوئی تھیں، اور اس کے روشنی میں حکومت نے وہ سارے اقدامات اٹھائے. تو اس میں آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صحت کے معاملے میں بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ، ابھی آپ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ریلیز کروایا. نہیں، میں تو اپنی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیتی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بازو ساری زندگی کے لیے ٹیڑھا رہ گیا ہے تھینکس ٹو عمران خان، چونکہ اس کے منتقم مزاجی نے مجھے 2.5 مہینے جیل کے اندر فزیو تھراپی کی اجازت نہیں دی، جبکہ 2 دن پہلے میری بلٹ جس بازو پہ لگا تھا اس کی سرجری ہوئی تھی. میں چاہتا تو اس دن نیب میں میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیتا کہ میرے سرجری ہوئی ہے، لیکن اس لیے میں نے نہیں دیا کہ یہ پھر کہیں گے بیمار ہو جاتے ہیں. تو وہاں اس دن میں پیش ہوا اور مجھے گرفتار کیا، اور اس کے بعد 2.5 مہینے تک مجھے سہولت نہیں دی گئی. بیچ میں ایک دن یہ لے کر گئے تھے جب میں نے بہت احتجاج کیا، تو یہ پولی کلینک لے کر گئے، اور اس وقت لے کر گئے جب اسپتال بند ہو چکا تھا، تو پھر وہاں سے لا کے بند کر دیا. اور اب آپ اس کا نتیجہ دیکھیں. تو ہم نے تو ایسا کوئی ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا. تو لہٰذا ابھی بھی خان صاحب کی صحت کے بارے میں حکومت کی پالیسی بہت واضح ہے کہ ان کو بہترین علاج کی سہولتیں دستیاب ہیں، اور جب بھی کبھی انہیں کوئی ایسی ضرورت پڑی ہے تو ان کو معالج بھی دستیاب کیا گیا ہے.
ان کو پیمز میں بھی لایا گیا ہے. تو کسی قسم کی ان کی صحت کے بارے میں ہم کمپرومائز نہ کیا ہے اور نہ کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک تو میری بہت صدقے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, جو آپ سارے مراحل سے گزرے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحت کے حوالے سے کچھ نہیں کیا, لیکن یہ تو اب ہسٹری میں لکھ دیا جائے گا نا کہ آپ کے اپنے مطابق میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت کی خان صاحب کی گورنمنٹ کے منسٹرز کے اقدامات کی وجہ سے ان کی لندن جانے کی راہ ہموار ہو گئی, لیکن آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے منسٹرز کی وجہ سے خان صاحب کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کی راہ ہموار نہیں ہو رہی. آپ اس پر پٹیشن کر رہے ہیں کہ سرکاری اسپتال بھیجو, اس کو پرائیویٹ نہیں بھیجو. میں آپ کو پھر یہ بات کہوں گا, دیکھیے میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو وہ سہولت تب ملی جب انہیں ان کی سزا ختم ہوئی یا ان کو ضمانت دی گئی. اس کے اگر عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے, وہ رہا ہو جاتے ہیں, ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے, ان کی کیفیت اور ہے. لیکن ایز لانگ ایز ہی اسٹینڈز ایز اے کانوکٹ تو ان کی حیثیت اور ہے. یہ آپ کو فرق محسوس کرنا پڑے گا نا, دونوں چیزوں میں فرق ہے. نواز شریف صاحب کو ایک ضمانت ملی, ان کو رہائی ملی, اس کے نتیجے میں وہ جا سکے. ابھی تک عمران خان صاحب کو اگر ضمانت مل جاتی ہے, وہ رہا ہوتے ہیں, وہ چاہے جائیں الشفا میں جائیں, چاہے آغا خان ہاسپٹل میں جائیں, چاہے جہاں مرضی جائیں, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. بٹ ایز لانگ ایز ہی اسٹینڈز کنوکٹڈ تو ان کی حیثیت اور ان کا درجہ ایک اور ہے. آج کے فیصلے کو آپ سازش سمجھتے ہیں؟ ناصر بٹ صاحب آپ کے رہنما ہیں, میں نے کوئی سازش کوئی نہیں ہے, میں نے نہیں کہا اچھی سازش کہنا مناسب نہیں ہے. میرٹ پہ ہوا ہے فیصلہ, وہ عدالت فیصلہ کرتی ہے, عدالت کی اپنی ثوابدید ہے, اس کی روشنی میں کرتی ہے. اور جیسے بھی آپ نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بیان چلایا کہ اس پہ جو جیل کے حکام ہیں اور انتظامیہ ہیں وہ کچھ چیزوں کی وضاحت چاہتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے, تو جو بھی فیصلہ حتمی ہوگا عدالت کا, ہم اس کا احترام کریں گے. آج کا فیصلہ کسی بھی طور پر پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس سوال کا پس منظر یہی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی کسی پولیٹیکل پرزنر کو ریلیف ملا ہے تو وایا ہاسپٹل ملا ہے اور پھر کایا پلٹی اور پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا. ابھی کل کی بات ہے نا, ابھی آج آپ مسکرا رہے ہیں لیکن کل کی بات ہے نا, نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا. تاریخ ہم نے آپ کو دہرا تو نہیں رہی, نہیں, میں کوئی ایسی سازش تھیوری آپ گھبرا تو نہیں رہے صاحب؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان الحمدللہ بڑے سٹیبلٹی کے ساتھ چل رہا ہے, اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے, ان کو اگر کوئی ایسا ان کا پولیٹیکل ایمبیشن ہے کہ کبھی کسی وقت وہ کم بیک کرنا چاہتے ہیں, دے ہیو اے لانگ وے ٹو گو. چونکہ جس قسم کے طرز سیاست پہ انہوں نے سفر کیا ہے, اور جس طرح آج بھی ان کے بہت سارے لوگ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ہیں, ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کسی بھی لحاظ سے ایک ایسی پارٹی کے شان نہیں کہ جو خود کو قومی جماعت کہے اور جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مستقبل میں دوبارہ امید رکھتی ہے اقتدار میں آنے کے لیے. تو اس وقت پاکستان کوئی انتشار یا خلفشار کو افورڈ نہیں کر سکتا. ان کو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنے طرز سیاست پہ غور کرنا چاہیے. ہم بھی مارشل لاؤ کا ہم نے سامنا کیا ہے, بہت سخت دور بھی دیکھے ہیں, کبھی ریاست کے خلاف نہیں لڑے, کبھی فوج کے خلاف نہیں لڑے. ہم نے اپنی سیاسی جد و جہد کی ہے, کبھی ہم نے امریکہ میں, برطانیہ میں جا کے اپنے ملک کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا, اپنے ملک کی عدالتوں میں جنگ لڑی, اپنے پارلیمنٹ کے اندر جنگ لڑی. تو اس لیے پی ٹی آئی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طرز سیاست پہ غور کرنا چاہیے, اور یہ جو اینٹی اسٹیٹ یا فوج کے خلاف یا ریاست کے خلاف طرز عمل اور ملک کے باہر ملک کو کٹہرے میں کھڑا کرنا, ملک کے چلیں سیاسی وزیر اعظم تو چھوڑیے, جو ہمارے فوج کے سربراہ ہیں ان کی عزت تو سب کی مشترکہ عزت ہے, ان کے خلاف جس قسم کی بیان بازی کی جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں کسی ایک ایسی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتی کہ جو خود کو قومی جماعت کہے. تو اس لیے ٹھیک ہے, ٹورڈز دی اینڈ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے کل تھے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اس وقت ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے اوپر ہم چل رہے ہیں, اور ہمارے جو تعلقات ہیں سب کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ اچھے ہیں, اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, پاکستان کو اس وقت انٹرنل ہارمنی کی ضرورت ہے. ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وزیر اعظم نے کئی دفعہ انہیں بات چیت کی دعوت دی ہے کہ بھئی یہ لانگ مارچوں کا وقت نہیں ہے, اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے, پاکستان کو اور کئی چیلنجز کا سامنا ہے. ہمیں مل کر ایک جمہوری انداز میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو لڑائی جھگڑا کرنا ہے
پارلیمنٹ کے اندر کریں، لیکن سڑکوں کو گرم نہ کریں. اس وقت پاکستان کی معیشت کو گرم کرنے کی ضرورت ہے، سڑکیں گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، تھینک یو ویری مچ سر. وفاقی احسن اقبال صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی. پی ٹی آئی کا موقف جانتے ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی سے، لیکن اس سے پہلے ہم ذوالقرنین صاحب سے بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے قریب موجود ہیں جہاں پر کچھ موومنٹ ہوئی ہے، سے تھوڑی دیر پہلے ہو رہی ہے اس وقت. ذوالقرنین بتائیے گا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پاس کیا ماحول ہے؟ جی بالکل، آج کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا تھا اور جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو آئندہ 2 روز میں الشفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے اور آئندہ سماعت تک سے وہاں رکھا جائے، تو اس حوالے سے جو پولیس ہے، رینجر ہے اور اڈیالہ جیل کی ٹیم ہے وہ ایک وہاں پہنچی ہے جو کہ سیکیورٹی آڈٹ کر رہی ہے کہ عمران خان کو کس بلاک میں رکھنا ہے اور وہاں پر سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا کرنا ہے. اس حوالے سے سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے. جب یہ سیکیورٹی آڈٹ مکمل کر لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کو بھی آگاہ کیا جائے گا. اور عمران خان کو منتقل کرنے سے پہلے جو ہے ایک جو سب جیل کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا جائے گا کہ الشفا کا کون سا حصہ جو ہے وہ سب جیل قرار دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے اندر جو اڈیالہ جیل کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر رہے گی اور آؤٹر جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ تعینات کی جائے گی. منتقلی سے قبل جو ہے وہ سیکیورٹی آرڈر مکمل کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جب واضح طور پہ احکامات جاری کر دیے جائیں گے تو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اور پھر عمران خان کو منتقلی کرنے کا فیصلہ ہوگا. تو بہرحال جو مرحلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، سیکیورٹی اداروں کی جانب سے. تمام جو سیکیورٹی میئرز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. سیکیورٹی کلیئرنس رپورٹ جو حتمی طور پہ بھجوائی جائے گی وزارت داخلہ کو بھی اور بتایا جائے گا کہ اب جو ہے ان کو یہاں پر منتقل کیا جا سکتا ہے. اور تمام جو اندازہ ہو رہا ہے ذوالقرنین صاحب کہ آج رات کے کسی اگلے پہر منتقل کیے جانے کا امکان ہے یا کل کسی وقت؟ دیکھیں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ چانس ہے کہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ منتقل ان کو کیا جا سکتا ہے، لیکن حتمی طور پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی. اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سے ہم جو ہے گئے بغیر رابطے میں ہے. جیسے ہی ہم اپنی رپورٹ بھیجیں گے اور حکومت کی جانب سے گو ایڈ ملا تو پھر ہم فوری طور پہ عمران خان کو یہاں منتقل کر دیں گے. اور اس سے پہلے جو انتظامات ہیں صحیح طور پہ کیے جا رہے ہیں وہ جو ہے ہم نے کرنے شروع کر دیے ہیں اور سیکیورٹی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ بھی بھجوائی جائے گی کہ اب یہاں پر سارے معاملات بالکل ٹھیک ہیں. اور اس کے بعد پھر چیف کمشنر جو ہے سب جیل کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور پھر ان کو یہاں پر منتقل کیا جائے گا. تھینک یو ذوالقرنین صاحب، بہت شکریہ، بہت نواز شکریہ. آپ کو جانے سے پہلے ہم فارمر اٹارنی جنرل ہیں جو وچ مینز آف کورس لا ایکسپرٹ ہیں، اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، انور منصور صاحب، ان کو ہم نے زحمت دی ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ آپ نے سارا فیصلہ ظاہر ہے ایک تو ہم پولیٹیکل لینس سے اور باقی اپنے اندازوں کی بنا پہ تجزیہ کرتے ہیں، آپ نے ایز اے لائر، آپ نے ایز این اٹارنی جنرل یہ پورا فیصلہ پڑھا ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے، اٹارنی جنرل نے کس طرح اس کی مخالفت کی، کہا کہ اس کو آگے کریں، ہمیں تو نوٹس ہی نہیں تھا، وہ سارا آپ نے دیکھ لیا، ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. آپ کا سر ٹیک اوے کیا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی ریڈنگ یہ ہے کہ کہہ دیا ہے کہ 16 ستمبر تک تو اب وہ الشفا میں ہی رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو کہیں نہیں لکھا، بس یہ لکھا ہے کہ 2 دن کے اندر ان کو وہ کرا دیں. ہو سکتا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ بنایا جائے وہ میڈیکل بورڈ اگلے 6 دن بعد کہے کہ ناؤ ہی از فٹ انف ٹو گو بیک ٹو اڈیالہ، تو 7 دے ول بی بیک ٹو اڈیالہ. ایسا ہے یا کیا ہے انور صاحب؟ میں نے جو ججمنٹ پڑھا اس کے اندر بظاہر تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے اور نیچرلی ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے بتانا. مگر اگر کوئی اسپیسیفک ڈیٹس دی جاتی ہیں تو ججمنٹ کے اندر ڈیٹس اور ٹائم اور پیریڈ لکھا جاتا ہے. نیچرلی جو بھی اس کی بورڈ بنے گا اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے بورڈ بنایا جائے گا وہ بورڈ ڈٹرمن کرے گا کہ ان کی صحت کیسی ہے اور کیا ان کے مسائل ہیں اور کو ہاسپٹل میں رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ڈاکٹرز طے کریں گے. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو شاید جو کرنے والے ہیں جو جنہوں نے کیسز فائل کیے ہوئے ہیں ایم شور وہ پھر دوبارہ رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے اگر یہ کوئی غلط ہوگا. میرا تو اپنا خیال ہے کوئی اسپیسیفک میں نے نہیں پڑھا اس کے اندر کوئی اسپیسیفک ڈیٹ دی ہو. اگر میں آپ کے ایز اے لا ایکسپرٹ یہی ریڈنگ ہے کہ اگلے یعنی فیصلہ آنے سے لے کے اگلے 48 گھنٹے تک گورنمنٹ پابند ہے کہ ان کو داخل تو کروایا شفا میں، پھر میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی پابند ہے، پھر میڈیکل بورڈ بتائے کہ اب مثال کے طور پہ ایکس نمبر آف ڈیز رکھنا ہے یا وائی نمبر آف ڈیز رکھنا ہے یا اتنے دنوں بعد واپس اڈیالہ جا سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟
جی یہ ظاہر ہے کہ 2 دن تو وہ ہے اس کے اندر وہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ بورڈ بنے گا, جو بورڈ کا تشکیل انہوں نے بتائی ہے, وہ بورڈ بنے گا, اس کے بعد پھر یہ طے کیا جائے گا اور کس طرح سے اور کب ان کو ریموو کیا جائے. سر گورنمنٹ کا یہ اعتراض ہے, ٹھیک ہے میں ایز اے لا ایکسپرٹ پوچھ رہا ہوں, ظاہر آپ بھی اٹارنی جنرل ہیں اور اس وقت وزیر قانون اٹارنی جنرل ہیں آپ, وزیر قانون نے کہا ہے کہ یہ تو اپنی نوعیت کا, ان کا خلاصہ یہ ہے ان کی بات کا کہ یہ تو اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ جہاں عدالت ایک قیدی کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کرنے کا کہہ رہی ہے, حالانکہ اگر کہتی بھی عدالت تو گورنمنٹ ہاسپٹل کا کہتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا اس کی نظیر ہے ماضی کی بھی کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے بھی داخلے کا عدالت کہتی ہے؟ میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے پہلے جو پرائم منسٹر تھے ان کو کہاں رکھا گیا تھا, ہاسپٹل میں, پرائیویٹ میں تھا یا گورنمنٹ؟ وہ تو لندن چلے گئے تھے نا. میں تو یہی یاد کر رہا ہوں. میں نے یہ معصومانہ سوال کیا احسن اقبال صاحب سے, تو انہوں نے کہا صاحب فرق کیجئے, نواز شریف صاحب کی سزائیں سسپینڈ ہو گئی تھی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اطہر من اللہ صاحب والے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے آئی گیس, سسپینڈ ہو گئی تھی, تو جب یہ ان کو ہاسپٹل منتقلی یا لندن منتقلی کی بات آئی تب وہ مجرم نہیں تھے ٹیکنیکلی. خان صاحب مجرم ہے, ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ عدالت ایک مجرم کو کہہ رہی ہے کہ اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ لے کر جائیے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ یا نہیں لیگلی اسپیکنگ؟ نہیں, میرے غلط کہہ رہے ہیں. بیچ میں جب یہ قید میں تھے اور جب یہ مجرم تھے اور جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو شفٹ کیا جائے اور سسپینڈ کیا جائے, آپ کو یاد ہوگا کہ پلیٹلیٹس کس طرح گرتے تھے اور کون سے ہاسپٹل سے ڈاکٹر آتے تھے اور کون سے ہاسپٹل میں یہ تھے, وہ ایک بالکل ایک منفرد. یہ دوسرا, یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جیل مینول کے حساب سے, میں نے سنا اعظم میرا دوست ہیں, اعظم کی میں نے بات سنی اور انہوں نے یہ بہت کیٹیگوریکلی کہا کہ جیل مینول کے حساب سے ہوگا اور یہ ہوگا. جیل مینول میں تو اور بہت ساری باتیں بھی ہیں, تو محض ایک بات پہ تو جیل مینول کا ذکر کرتے ہیں اور دوسری باتوں میں فیملی کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ جیل مینول میں ہے, لائر سے ملاقات جیل مینول میں ہے. اگر کوئی ایشو ہو, اب جیسے کہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ان کے پرائیویٹ ڈاکٹر دیکھنے آتے تھے اور ان کے پرائیویٹ وہ دیکھنے آتے تھے, اب ان کو وہ چیز کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ ایک کلاس وہ پرزنر ہیں, یہ کو وہ سی کلاس پرزنر نہیں ہے, کلاسز کا بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ بڑا عدالت کا خان صاحب کو شفا ہاسپٹل جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس میں منتقل کرنا کوئی لیگلی اسپیکنگ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, بالکل کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور یہ ایک دیکھیں آرٹیکل 9 کہتا ہے لائف کا, تو لائف از موسٹ امپورٹنٹ. اور اگر آپ وہ ججمنٹ پڑھیں اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس کی لائف کو سیکیور کر رہے ہیں اور جو حالات بتائے ہیں اس کے حساب سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح کی ہے کہ ان کو زیادہ ڈیٹیلڈ اسکروٹنی چاہیے اپنی. اور ابھی تک جتنا بھی آپ نے دیکھا, ان کی آنکھ کا جب پرابلم ہوا تھا آپ کو بھی اندازہ ہے 3 مہینے تک کسی نے بادر بھی نہیں کیا. کس ڈاکٹر نے دیکھا ان کو, ان کی آنکھ ختم ہو گئی. تو وہ ایک کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ انجیکشن لگا رہے تھے جو کہ غیر ضروری تھے, اور آپ مستقل آپ جتنے بھی سینئر آئی وہ آپتھالمولوجسٹ تھے انہوں نے سب نے کہا کہ بالکل غیر ضروری ہے, اس کا علاج ہی کوئی اور تھا. تھینک یو سر. ایک تباہ کر دی. اب وہ آپ تو بیک گراؤنڈ دیکھیں نا کس طرح سے علاج. آپ کہہ رہے ہیں کوئی اچنبے کی بات, کوئی انیوژل بات نہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اٹارنی جنرل اپنی رائے دے رہے تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پاکستان تحریک انصاف کے وہ سینئر رہنما ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, جناب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. علی محمد خان صاحب, بہت نوازش. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل یہ کہنا رہا ہے کہ عدالتیں زیر اثر ہیں, ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے. آج کے فیصلے کو ظاہر آپ سب سراہ رہے ہیں. تجزیہ کیا ہے؟ پریشر کیا جاتا رہا عدالت کو لیکن عدالت نے پریشر کو نہ لیتے ہوئے آزادانہ فیصلہ کر دیا, یا پریشر کرنے والوں نے پریشر کرنا چھوڑ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سیاست اپنی جگہ وہ چلتی رہے گی. ہم تو عمران خان صاحب سے اس وقت سے ان کو محبت کرتے ہیں جب سیاست ابھی دور دور تک نہیں تھی.
So he is my childhood hero. And like many like me. ایک جنریشن ان کو دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں اور ان سے صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے، پاکستان سے محبت. تو آئی ایم ہیپی کہ کم از کم عمران خان صاحب جو ہیں کتنی راتیں انہوں نے اس میں گزاری ہوں گی کہ میں جس قوم کے لیے کھڑا ہوا میرے ساتھ یہ کیا ہوا. کیونکہ انسان ہے بہرحال بچوں سے دور ہو، گھر سے دور ہو، اور آپ کو پتا ہے آپ نے ان کو بہت کور کیا ہے کہ وہ ایک فٹنس فریک ہیں، ایک ایتھلیٹ ہیں، ایک زندہ دل آدمی، ایک نیچرل ماحول میں رہنے والے آدمی، ایک دیسی چیزیں کھانے والے، چیزوں کو انجوائے کرنے والے. کہ انہوں نے زندگی کی ایک ایلیٹ چیزیں دیکھنے کے بعد وہ واپس اپنی بیسکس پہ آئے ہیں، اپنے گاؤں میں خوش رہتے ہیں، اپنے گھر میں نیچرل چیزوں میں. تو ان کو جس طریقے سے 6/8 کی چل ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اڈیالہ یا اس طرح کی جگہوں پہ میں نے خود وہ چیزیں دیکھی، آئی کین فیل اٹ، بٹ آئی واز مچ ینگر دین ہم، کیونکہ میں نے جو فیس کیا تو آئی واز ناٹ ایون 50 and he was 74. So I can, though one should not feel sorry for a man who is a leader, but yes, you feel sorry for him being a human being. So I'm happy کہ ان کو ہو گیا ہے، لیکن یس پریشر پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھتا کوئی پریشر کیا نہیں کہ آپ کے خیال میں عدالتوں نے پریشر لیا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا. میرے خیال میں ان کی ہیلتھ کنڈیشن کو شاید دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ فرض کریں اگر ہم 5 لاکھ بندہ لا کے کرتے جس طرح، تو وہ پھر آپ یہ بات کر سکتے تھے جس طرح if I take you back 11 years ago تو 2015-16 تک شاید وہ پاناما والا کیس 16-17 میں لگا تھا. کوٹک صاحب ایک بہت بڑا وہ لے کے آئے تھے اور کافی ایکٹیویٹی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں اور حامد خان صاحب ہم گئے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے، اور ہم بیچ میں بریک ہوئی اور اس کے بعد پھر حامد خان صاحب نے خان صاحب سے رابطہ کیا اور وہ کیس پھر عدالت میں چلا گیا. وہ روڈ والی ایکٹیویٹی ساری وہ لاک ڈاؤن والی ختم ہو گئی. اس دفعہ تو ایسا کچھ نہیں تھا، ہم تو صرف ایک 27 کی تاریخ دی ہوئی ہے نا، کیا پتا اس کی یعنی اس کا اسی طرح لنک ہو اس سے. I would not say، میں کوئی ایسا امپریشن نہیں کریٹ کرنا چاہتا کہ خدا نخواستہ محترم عدالت کسی پریشر میں تھی. یہ البتہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ پہلے ہو جاتا یا لیکن چلے دیر آئے درست آئے. لیکن ایک چیز دیکھیں، 10 سال کے عرصے میں بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں ہم نے 2 سابق وزراء اعظم کو دیکھا، میاں نواز شریف صاحب اور خان صاحب. دونوں کی ہیلتھ کنڈیشن آئی، دونوں ایک کریٹیکل اس پہ پہنچے. بعد میں لوگوں نے جو بھی باتیں کی، صحیح، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں ایسا کرنا پڑتا ہے؟ پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم کو انصاف لینے کے لیے یا پھانسی پہ جھولنا پڑتا ہے، اور 50 سال بعد انصاف ملتا ہے. بھٹو صاحب کو مل گیا تو کیا اس جہاز میں انصاف کو کیا کریں؟ بے نظیر شہید ہو گئی، میاں صاحب ملک بدر ہو گئے تھے. یعنی خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ہے. پاکستان کے وزرائے اعظم میں عمران خان صاحب سے زیادہ اس طرح کی جیل کسی نے کاٹی نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے آج اسمبلی کے فلور پہ بات کی کہ یہ تو ہو گیا، عدالت نے اپنی ڈیوٹی کر لی. سیاستدان اپنی ڈیوٹی کب کریں گے؟ یہ پارلیمنٹ اپنا آپ کب دکھائے گی؟ پارلیمنٹ سے قوم کے فیصلے کب ہوں گے؟ اس لیے میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ شہباز صاحب اور اپوزیشن لیڈر صاحب اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، باقی سیاسی قیادت بھی بیٹھے، آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور آپ ہمیشہ اب تک پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ ایسے نہیں ہوگا. آپ کے سیکرٹری اطلاعات کا آن ریکارڈ بیان ہے کہ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر کو ملنے نہیں دیں ہم سے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. اب تو ملنے دے رہے ہیں. اب آئی تھنک یو تھنک اٹ از اے رائٹ ٹائم، ہائی ٹائم کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کچھ منیمم پوائنٹ ایجنڈا پر مل کر بیٹھیں. علی محمد صاحب، ایک منیمم پوائنٹ ایجنڈا اس پہ ساروں کو اسٹینڈ لینا ہوگا. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے گا، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، پولیٹیکل ٹارگٹ لوگوں کو کرنا، یہ نہیں ہوگا. اور فوکس ہونا چاہیے عوام، جو ہماری 25 کروڑ عوام ہیں، جو ہماری ابھی ایک جنریشن میرے بعد جو جوان ہو گئی ہے یار، وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے. وسیم بادامی صاحب، وہ ہم ان کو کون سا پاکستان دے رہے ہیں جہاں کسی کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے؟ جو کراچی میں نوجوان کے ساتھ رضا کے ساتھ ہوا ہے، جسٹ امیجن اف دیٹ ہیپنز ود ہمارے کسی بھائی یا بچے کے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں دور ہو رہا ہے جب تک اپنے گھر پہ نہیں آتی. میں نہیں سمجھتا کہ سیاست میں ہم انتقام کے لیے آتے ہیں، سیاست میں ہم خدمت کے لیے آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس پر سب کو ایک ہونا چاہیے. اور آپ
کو لگتا ہے کہ یہ ایک سٹیپ تو اہیڈ ہو گئی یہ چیزیں، بلکہ شاید کافی سٹیپس ہو گئے، لیپ ہو گیا، ایک کافی چیز ہو گئی، اگر مزید کچھ چیزوں میں بہتری آتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اگر 27 کی کال واپس بھی لینی پڑے تو لینی چاہیے پارٹی کو؟ ابھی تھوڑا سا چیزوں کو میچور ہونے دیں. بادامی صاحب، میں بطور سیاسی کارکن کبھی نہیں چاہوں گا کہ ایک بھی جنازہ ہم ڈی چوک سے واپس لے کے جائیں، چاہے وہ ہمارے کارکن کا ہو یا ہمارے کسی رینجر یا پولیس والے کا ہو. 26 نومبر کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان میں سے بہت سو کو میں گھروں پہ گیا ہوں، حالوں کے سروں اوپر ادھر بھی قبریں ہیں اور ادھر اٹک میں بھی ہیں. وہ پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں. انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے ملک میں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا. ایسا پھر نہ ہو. تو اگر راستہ نکلتا ہو تو نکالنا چاہیے. پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ دیکھیے اس وقت آپ کے پاس عمران خان صاحب جیسا ایک آدمی ہے. میں اب جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں وہ سمجھیں گے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا میں جماعت کا ممبر ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں جی کہ ٹرسٹ لیول اگر کسی پہ سب سے زیادہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کسی اور پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، میاں صاحب یا زرداری صاحب پہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب پہ جو ٹرسٹ لیول ہے کشمیر میں یا بلوچستان میں یا ٹرائبل بیلٹ میں، یہ تین آپ کے اس وقت کافی جو ہیں سافٹ بیلیز بنی ہوئی ہیں. تو بلوچستان والا خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتا ہے، ٹرائبل بیلٹ والے خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. کشمیر میں آپ کے مسئلے ہیں، اگر خان صاحب سے آپ کام لیں گے وہ ان پہ ٹرسٹ کریں گے اور آپ کو انگیج کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک فیڈرل جماعت ہے ہماری. تو میرے خیال میں ہمیں یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ سے نکل کے اب آگے کا سوچنا چاہیے. اس لیے میں نے یہ بات کی کہ 27 سے پہلے عام پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ بیٹھے دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خان صاحب آتے ہیں ہسپتال، چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو ہمارا تو مقصد خان صاحب کو سب سے پہلے ہیلتھ فیسلٹیز دینا ہے، ان کو وہاں لے کے آنا ہے. اس کے بعد ظاہر خان صاحب سے اس پہ مشورہ ہوگا جو سہیل نے جس طرح کہا ہے. میں بھی ابھی تھوڑا پری میچور ہے، میری بات اس پہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی اگر خان صاحب شفٹ ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اسپتال شفٹ ہونا صرف ان کا اسپتال شفٹ ہونا نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کا جو یہ سیاسی نظام ایک سیاسی آئی سی یو میں ہے وہ اس وینٹیلیٹر سے ہٹ جائے گا، ایک نارمل زندگی کی طرف پاکستان کو جانا چاہیے. کیونکہ جی ٹھیک، تھینک یو سر، تھینک یو نوازش، بہت شکریہ. جناب علی محمد خان صاحب رائے دے رہے تھے. آپ ذرا کوئکلی دیکھ بھی لیجیے کہ سہیل آفریدی صاحب سے ہم نے جو ان کا پہلا ٹیلی ویژن انٹرویو تھا 10 اگست کو پوچھا تھا کہ کیا ہو تو 27 تاریخ کی کال کینسل ہو سکتی ہے. انہوں نے کیا کہا تھا دیکھیں. کیا ہو 27 سے پہلے تو 27 کی کال واپس ہو سکتی ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی جو لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دی جائے. اگر فرض کریں فیملی ملتی ہیں، وکلاء ملتے ہیں، ڈاکٹرز ملتے ہیں تو اندر سے کوئی نہ کوئی میسج تو باہر لے کر آئیں. تو پھر جو ہے ہم عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 27 کی کال آف ہو جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ خان صاحب تک رسائی دی جائے، اور جب رسائی دی جائے تب اس کے نتیجے میں اگر خود خان صاحب ہی کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے 27 کو نہ ہو، کسی بھی ویسے کہہ دیں تو ہم نہیں آئیں گے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں، ورنہ 27 کو آ رہے ہیں. یہ میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں آپ کے بات؟ بالکل 100%. ٹھیک ہے، سننے والوں کے لیے اس میں ہیں نشانیاں. فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، پی ٹی آئی سے وابستگی، پولیٹیکل ورکر اور ایز اے لائر، ایز این اینالسٹ. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کچھ معصومانہ سوالات. کیا ریڈنگ ہے آپ کی، یا کیا معلومات یا کیا تجزیہ ہے فواد صاحب ایک ایسے اس میں جب ایک تاثر یہ بناؤ فار آل دا رائٹ ریزن کہ بھائی جان کہیں سے بھی کوئی ریلیف بن ہی نہیں سکتا، وہاں اچانک کی خبر آنا کہ جناب ہاسپٹل بھی لے کے جاؤ، 2 دن میں لے کے جاؤ، میڈیکل بورڈ بھی بناؤ، ایک بہن کو فوراً ملواؤ، ملاقات ہو گئی، دوسری بہن مطلب وہ جو ہے وہ مسلسل رابطے میں رہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بس یہ ملک ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور میرے خیال کے اندر یہ بڑی خوش آئند بات ہے. آج کی ڈیولپمنٹ ظاہر ہے ایک بہت مونومنٹل ڈیولپمنٹ ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ 2 دنوں یہ ہے کہ وہ سارے فیصلے مرضی سے دے رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو بھی ہاسپٹل میں بھی شفٹ کرنا ہے، بہن کی بھی میٹنگ ہو جائے. ظاہر ہے کہ ایسے تو نہیں ہوا ہوگا. اور چونکہ آپ کو اور مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے، ہم پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ معاملات کس طرح سے اس ملک میں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے بڑی مونومنٹل ہے، اور اس کے اوپر
جو ریئیکشن ہے پی ایم ایل این کا وہ بھی اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو اس سے آپ کو جو اچانک نظر آتا ہے کہ وہ ایک حیران پریشان سے ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. شاید ان کو مطمئن کرنے کے لیے درمیان میں جو کچھ تبدیلیاں ہوں، خان صاحب کو ایک آدھ دفعہ دوبارہ جو ہے وہ جیل بھیجا جائے، لایا جائے. لیکن میرے نظر کے اندر جو یہ آج کا جو واقعہ آ گیا ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، اور وہ امپیکٹ آگے ہمیں ملک کے اندر ایک اور سیدھی بات ہے. یعنی آپ کے خیال میں گورنمنٹ آج پوچھ رہی ہوگی کچھ لوگوں سے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ تو دیکھو نا، آپ نے سمپل آپ دیکھ لیں کہ 5 وزیروں کے بیان آئے، 5 کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. اس سے یہی لگتا ہے نا کہ پی ایم ایل این کو تو نہیں پتا کہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، ایک کہہ رہے ہیں میرٹ پر ہے، ایک کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے، ایک کہہ رہے ہیں قانونی سقم ہے، اتنی ہے وہ. اچھا، پی ٹی آئی یہ کچھ لوگ بہت کانفیڈنٹ ہیں. فواد صاحب آف دا ریکارڈ جب ان سے بات ہوئی، میری آپ کی بھی ہوئی ہوگی ایم شور، وہ کہتے ہیں بھائی جان اب یہاں سے آگے بنی گالا ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ اوور کانفیڈنس ہے یا یو تھنک کہ نہیں، دے ہیو گڈ ریزنس ٹو بلیو کہ اب یہاں سے دیر از نو گوئنگ بیک ٹو اڈیالہ، اب اگلی منزل بنی گالا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک 4 سال آپ نے پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو بڑا موقع ملا کہ وہ اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو جتنی سپورٹ آپ ایگری کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کو ایک چیز ہے نا، آپ دیکھیے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، نہ یہاں پہ میڈیا کا کوئی چیلنج ہے، نہ یہاں پہ جوڈیشری کا کوئی چیلنج ہے، نہ معیشت کے اوپر جو ہے کوئی آپ کو کسی نے کوئی آ کے دھکا دیا. ہر جگہ کے اوپر اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود یہ کوalition ڈلیور نہیں کر سکی. 25 کروڑ کا ملک ہے، تماشا تو نہیں دیکھا جا سکتا کھڑے ہو کے. لہٰذا پاکستان کے اندر جو بڑی چینجز ہیں اس کی جو سوچ ہے، کم از کم ایک جو دھڑا ہے اس میں یہ سوچ ہے، وہ بڑی مناسب اور بڑی درست سوچ ہے. اور میرے خیال کے اندر یہ جو آج عمران خان صاحب کو جو شفٹنگ کی گئی ہے، یہ ایسے ایک دن میں تو نہیں ہوا. ہم تو آپ کے سامنے اتنے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ 1.5 سال ہی ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کو سپیس دینی پڑے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو سپیس ملے اور نارملائز ہوں چیزیں. اب وہ پی ٹی آئی نے وہ سپیس، ابھی آپ بات کر رہے تھے سہیل آفریدی 100% 27 سپٹمبر کا جو لانگ مارچ ہے اس کو پوسٹ پون کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہاں، وہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے میری، تو میں پھر ایک اور کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پوسٹ پون کر سکوں. ظاہر ہے کہ یہ ان کی خواہش ہوگی. یا کوئی بہن آ کر کہہ دیں سہیل صاحب کو کہ ہاں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ویل ڈن، اور ابھی اس کو فی الحال آگے بڑھا دو. ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ تو ظاہر ہے چاہیں گے نا کہ ایک مکمل اپنی ایک اس سچویشن کو کیش کریں اور خان صاحب سے ملاقات کر لیں، جو تھوڑا سا شاید ابھی مشکل ہو، کیونکہ پھر پی ایم ایل این کو یا جو گورنمنٹ ہے اس کو بالکل ہی وہ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جائیں گے. اس لیے شاید ابھی سہیل آفریدی کی ملاقات وہاں بھی ہو سکے. بٹ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ چند مہینوں میں آپ کے سامنے تصویر واضح ہوگی اور ہم ڈیفینیٹلی ایک نیشنل گورنمنٹ سیٹ اپ میں جو ہے جب آپ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ، اس کا مطلب ہے کہ ایسا نظام جس میں تمام حکومتیں، تمام پارٹیز اقتدار میں ہوں، بشمول پی ٹی آئی، نون پیپلز پارٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا ایجنڈا پیش کیا ہے. آپ نے پاکستان کے اندر جو پروونشل سیٹ اپ ریفارم کا، آپ دیکھیے یہ اتنی زیادہ اگر سیاسی اپنی حدت زیادہ ہوگی تو مجھے آپ بتائیے نا، آپ اتنا بڑا کنسنسس کیسے کریٹ کریں گے؟ مجھے آپ بتائیے خان صاحب ایسے کسی ارینجمنٹ کا حصہ بنیں گے کہ جہاں ان کے لوگ بھی منسٹری کا حصہ ہوں اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے لوگ بھی منسٹری کا حصہ ہوں؟ خان صاحب مانیں گے ایسا کچھ؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ضرور ماننا چاہیے. نہ مان کے آپ نے پہلے دیکھیں، ایک آپ پولیٹیشین ہیں، آپ کوئی خالی جو ہے وہ کوئی کیا تحریک چلا رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی جو آپ بناتے ہیں، آپ پولیٹکس کرتے ہیں تو آپ اپنا ایجنڈا انفورس کرنا ہے نا، آپ نے اس کے لیے آپ نے پاور میں آنا ہے. اب دیکھیں آپ کے ہاں پاپولیرٹی اس ہانڈی کا ایک انگریڈینٹ ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ باقی سارے مسالوں کے بغیر میں بڑی اچھی ہانڈی بنا لوں گا، وہ بن ہی نہیں سکتی. خان صاحب از ویری کانشیس آف دا فیکٹ آف دی آپٹکس کہ یار یہ نہ لگے کہ ڈیل کر لیے، یہ نہ لگے کہ میچ فکس ہو گیا ہے، تو وہ آپٹکس کیا ہوں گے کہ خان صاحب بھی حکومت کیسا ہے، نواز شریف بھی حکومت کیسا ہے. نہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو ٹکے کا فرق نہیں پڑنا ہے ان چیزوں سے، نہ وہ خود تھوڑے شامل ہو رہے ہیں حکومت کے اندر. ان کی ایک جو اپنی پوزیشن ہے وہ پوزیشن تو رہے گی.
لیکن عمران خان کی حمایت کے بغیر تو پھر آپ دیکھیے نا نیشنل گورنمنٹ تو کوئی نہ ہوئی, وہ تو پھر بنی ہوئی ہے نیشنل گورنمنٹ. آپ سارا جو ہے اصل میں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک حکومت بنائی ہے, عوام سارے پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے, پی ٹی آئی تو بیچاری اب ویسے ایک اسکول کے بچوں کا ایک گروہ ہے, تو اب لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ گورنمنٹ جو ہے آپ نے سہیل آفریدی نے ڈیلیور کر کے تو دیا نا کہ نہیں؟ نہیں, سہیل آفریدی کا رول بڑا اچھا رہا ہے. گوہر صاحب کا رول, آئی تھنک گوہر جو ہے انہوں نے بڑے چھپے رستم کا کردار ادا کیا, ان کا رول بہت اچھا رہا ہے. اور شاید وہی ملاقاتیں جن پہ گوہر صاحب کو بہت سننی پڑی ہیں, شاید وہ کچھ رنگ بھی لائیں. میں آج کے فیصلے کا نہیں کہہ رہا, ویسے اوور آل کہہ رہا ہوں. نہیں ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. دیکھیں فیصلوں میں بھی حکومت جب سپریم کورٹ یا کورٹ جب فیصلے کرتی ہیں پاکستان کے اندر, اس کی پولیٹیکل اینگل بھی ہے, خالی لیگل اینگل تو نہیں نا چیزیں دیکھی جاتی. اب دیکھنا یہی ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں خان صاحب ایک فری سٹیزن ہوں گے آپ کے خیال میں؟ فری سٹیزن اگر نہیں بھی ہوتے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس حالت میں تو نہیں ہوں گے. بنی گالا سب جیل ٹائپ کچھ ہو سکتا ہے, بنی گالا سب جیل ٹائپ جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے. اگر وہ, میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی یہ چیز اب پارٹی کے اندر بھی اور چیزوں میں دیکھیں انہوں نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے. اب مجھے بتائیں وہ انسان ہے آخر, اور جتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے, جتنی زیادتی ہوئی ہے, اس کے بعد اس کو ڈیل کرنا تو ویسے ہی ظلم ہے. پاکستان آپ چلا نہیں سکے 4 سال بعد, اور پھر آپ کو عمران خان کو تو دیکھنا پڑا, تو یہ تو کامیابی ہے نا عمران خان کی. اس میں کوئی ڈیل کی والی کون سی بات ہے؟ انگیجمنٹ تو آپ نے کرنی ہے. پاکستان ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو کچھ اسپیس تو دینی پڑے گی نا. ہم کوئی یہاں بھی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی بندوقیں لے کے پہاڑوں پر نہیں چڑھ جانا. آپ پولیٹیکل پارٹی ہے نا. صحیح, تھینک یو سر, لیٹس سی. بہت شکریہ فواد صاحب, بہت شکریہ. جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 100 یہ 27 والا جو کال ہے پی ٹی آئی کی نہیں ہونے جا رہی, یہ کینسل کر دیں گے, پوسٹ پون کر دیں گے سہیل آفریدی صاحب. انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.